بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 94 درس مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آخری باب امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے باندھا کہ بابن فی حکایات مستظرفات، لطیف اور دلچسپ باتوں کے متعلق آپ نے یہ عنوان باندھا ہے۔ یہاں آپ نے زہد، تقوی، پارسائی، ولایت، تقرب اللہ، حضوری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولی کا اطاعت پر استقامت کے ساتھ، دوام و استمرار کے ساتھ قائم و دائم رہنا اور اس کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ سے ایسی چیزوں کا حصول جو اس کے وجود سے لطیف کیفیت کے اندر ظاہر ہوتا ہے، ان چیزوں کو یہاں ذکر کیا۔ آپ نے مختلف صوفیاء کرام سے متعلق، مختلف اولیاء کاملین سے متعلق اور متعدد فقہاء، آئمہ، مفسرین، مجتہدین، صوفیاء کے یہاں احوال کو ذکر کیا ہے۔ مثلا یہاں امام الحافظ زین الدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے متعلق ایک قول کو نقل کرتے ہیں۔ یقول، فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، واز الشیخ الجلیل شہاب الدین السہروردی، فرماتے ہیں کہ ہمیں واض و نصیحت کی شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ کی واض و نصیحت کے بعد فقرأ القرآن العز بن ابراہیم بن محمد الممدوح بن علی الربینی بن عبداللہ الجواد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے آپ کی اسی مجلس میں جس میں آپ نے واض و نصیحت، تلقین و ارشاد فرمائی، اسی میں عائز بن ابراہیم نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جب انہوں نے تلاوت کی تو اس تلاوت کی تاثیر کا یہ عالم تھا، تلاوت کے اندر جو ان کی کیفیت تھی اس کا یہ عالم تھا۔ فتوادد الشیخ، کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ان کے متعلق فرماتے ہیں تواجدہ، کہ وہ وجد کی کیفیت میں چلے گئے اور وجدان کا ایک عالم ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ وخلع اثوابہ، اور آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، یعنی وجد کا یہ عالم تھا کہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فاشتراہ منہم جمال الدین لتبرکن، فرمایا کہ جو لباس آپ نے وجد کی کیفیت کے اندر پھاڑا، اس کو جمال الدین، اس مجلس میں بیٹھنے والے، آپ کی صحبت، آپ کی معیت اور آپ کی سنگت اور آپ کی رفاقت میں بیٹھنے والے حضرت جمال الدین نے اس لباس کو خریدا ب500 درہم، 500 درہم کے بدلے میں۔ آپ اندازہ لگائیے، ظاہراً وہ لباس پھٹا پرانا ہے جس کو شیخ شہاب الدین سہروردی نے وجدان کی کیفیت میں اور وجد کے عالم میں، اور آپ جانتے ہیں بنیادی یہاں پاکستان میں جو متعارف ہیں وہ 4 سلاسل ہیں۔ سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے اور سلسلہ سہروردیہ ہے۔ اور سہروردی سلسلے کے بانی ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا اور قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے ہوئے ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور اس میں آپ نے لباس مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ جب لباس مبارک پھاڑا تو اس کو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے شیخ جمال الدین نے 500 درہم میں اس کو خرید لیا۔ گویا یہ پرانا طریق ہے۔ اور خریدا کیوں؟ فرمایا للتبرک، برکت کے حصول کے لیے۔ اب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے لباس مبارک سے برکت کے حصول کے لیے، اور اس بات کو کسی عام آدمی نے روایت نہیں کیا، اس بات کو حافظ زین الدین رضی اللہ تعالی عنہ جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیوخ میں سے ہیں، کیونکہ یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ روایت لی ہے، تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ در شیوخ ہیں جن سے یہ روایت لی جا رہی ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیک وقت صوفیاء کی لسٹ میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں، فقہاء کی لسٹ میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نظریے پہ اور آپ کی فقہ کے مقلد ہیں، اور آپ اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں، اور بطور خاص آپ نے یہاں صیغہ ذکر کیا، فرمایا للتبرک، کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے اس لباس مبارک سے برکت کے حصول کے لیے 500 درہم کے بدلے میں انہوں نے اس کو لے لیا اور وہاں سے خرید لیا۔ اتنی بھاری رقم، اتنی خطیر رقم کے نتیجے میں انہوں نے وہ پھٹا ہوا لباس جس کو آپ نے پھاڑ ڈالا تھا اس کو آپ نے خرید لیا برکت کے حصول کے لیے۔ تو یہ آج کا نہیں، صوفیاء کا، ائمہ کا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کا، اور یہاں تک کہ قرآن پاک میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام باپ بیٹے کا، اور دونوں نبی ہیں، اور ان کی قمیص کو بھیجا گیا اور برکت کے نتیجے میں ان کی بنائی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لوٹا دیا۔ تو اس قمیص کا یہ فیض تھا جس کے نتیجے میں بنائی لوٹ آئی، اور یہاں قمیص سے تبرک کے حصول کے لیے اتنی بھاری رقم کے نتیجے میں انہیں خریدا جا رہا ہے۔ یہاں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، محدث ابن جوزی نے ذکر کیا، دیگر محدثین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پتہ چلا حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر محی الدین سیدی شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب شہرہ ہوا تو محدث ابن جوزی کو علم ہوا، تو انہیں ذہن میں تھا کہ اتنا بڑا کوئی عالم، اتنا بڑا کوئی فقیہ، اتنا بڑا کوئی مفسر ہو سکتا ہے میری موجودگی کے اندر، یہ گمان گزرا۔ آپ کو اندازہ ہوا، آپ وہاں تشریف لے گئے، تو جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ محدث ابن جوزی میری مجلس میں تشریف لائے ہیں، اور وہ تفسیر کی مجلس تھی، آپ درس تفسیر ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے ایک تفسیر بیان کی، ایک آیات مبارکہ کی، محدث ابن جوزی نے سر مبارک ہلایا کہ ہاں اس کا مجھے بھی علم ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، 10ویں، 11ویں اور 11 تک محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کی تفاسیر کا اندازہ اور علم اور ادراک تھا۔ 12 پہ پہنچے، 15 پہ، 20 پہ، 30 پہ، 40 پہ، تو محدث ابن جوزی کی حیرت کی انتہا نہ رہی، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ یہ کال کی تھیں، کوئی ایک حال کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے خاموشی سے توجہ فرمائی تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وجدانی کیفیت میں چلے گئے اور آپ نے اپنا لباس مبارک پھاڑ ڈالا۔ گویا صوفیاء نے، اہل اللہ نے، اللہ والوں نے، ائمہ نے، انہوں نے اللہ کی رضا میں ایسے مراتب حاصل کیے ہیں کہ وہ ایک چیز پر توجہ کر دیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ان کے اوپر کھول دیتا ہے، منکشف فرما دیتا ہے، اور ان کا انکشاف ان کے اوپر فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک روایت ذکر کی ہے، شیخ الفقی الامام الصالح
محمد الیارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کالا ننظر الحافظ عبد الغنی، کہ ہم دیکھتے تھے حافظ عبد الغنی ایک بزرگ تھے اور جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی فرما برداری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے حضور کی غلامی کے نتیجے میں تھا۔ امام الصالح محمد الیارسی فرماتے ہیں وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ فِيهِمْ جَمَاعَةٌ یفتون، کہ ہمارے اندر ایک ایسا طبقہ تھا، ایک ایسی جماعت تھی کہ وہاں وہ لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ فلما ودا رجلہ علی درجۃ القرسی، حضرت الحافظ عبد الغنی نے آپ ایک درجہ پہ پہنچے، یعنی اپنا قدم مبارک منبر پہ رکھا، کرسی پہ رکھا، قلت فی نفسی، تو حضرت صالح محمد الیارسی فرماتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا بِأَيِّ شَيْءٍ فَضَّلَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، کہ حضرت حافظ عبد الغنی میں کون سی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی، اللہ نے انہیں شرف اور بزرگی عطا کی کہ وہ اتنی بڑی جماعت کے اندر فضیلت، شرف اور بزرگی رکھتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، قلت فی نفسی، میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ کون سی جماعت ہے، اپنا کون سی وجہ ہے جس کے نتیجے میں آپ کو یہ فضیلت اور آپ کو یہ شرف ملا۔ فرماتے ہیں فالتفت الیہ، تو عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہوئے، وقال، اور فرمایا یا مدبر، اے سوچ و بچار کرنے والے، اے غور و فکر کرنے والے، من خادم خدمہ، جو خادم بنتا ہے وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے۔ من خادم خدمہ، جو خادم بنتا ہے مخدوم بنا دیا جاتا ہے۔ من خادم خدمہ، جو خادم بنتا ہے مخدوم بنا دیا جاتا ہے۔ فقلت، تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمنت باللہ، میں اللہ کی ذات پہ یقین لایا، ایمان لایا۔ گویا وہ میرے دل کی بات تھی اور میرے دل کی اس کیفیت کو حافظ عبد الغنی نے جان لیا، میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ قلت فی نفسی، وہ بات تو میں نے اپنے جی میں کہی تھی، لیکن حضرت حافظ عبد الغنی وہ میری جانب متوجہ بھی ہوئے اور متوجہ ہو کر مجھے یہ فرمایا من خادم خدمہ، جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے۔ ہر کے خدمت کر او مخدوم شد، صوفیاء کا یہ طرز عمل ہے کہ جو بھی خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے زمانے کے اندر ممتاز بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے۔ یہاں ایک اور روایت ذکر کی، عمر بن اسد بن ابی غالب الاربلی جو مفتی شافی ہیں، ان سے متعلق ایک روایت کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں شیخ فقی نجم الدین عیسیٰ القرادی الشافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے متعلق کہ وہ وکان فقیہن بالمدرسۃ الرواحیہ، وہ مدرسہ رواحیہ میں فقیہ کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں فرأیتہ فی المنام بعد موتہ بایام لیلۃ الجمعہ، میں نے آپ کے وصال کے بعد کچھ دنوں بعد ان کو جمعہ کی رات خواب کے اندر دیکھا، حالت نیند کے اندر میں نے انہیں دیکھا۔ عرفت، میں نے انہیں پہچان لیا، انہ قد ماتا، کہ ان کا تو تحقیق وصال ہو چکا تھا اور وہ آج یہاں جلوہ گر ہیں۔ فسلمت علیہ، فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا، وقلت لہ، اور میں نے انہیں کہا احییت یا نجم الدین وجیتا، کیا آپ زندہ ہیں کہ اس لیے آپ تشریف لائے؟ جبکہ قد قال الغزالی فی کتابہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر جہاں موت کا ذکر کرتے ہیں وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے ان الموت امر عظیم، کہ موت تو بہت عظیم امر ہے، بہت مشکل معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے، اور آپ یہاں فرماتے ہیں وَلَمْ يَأْتِنَا أَحَدٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد تو کوئی واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور خاص احیاء علوم الدین کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یخبرنا ان حقیقت ہی، ہمیں خبر تو دیں اس کی حقیقت سے متعلق، ولا یعرف حقیقتہ الا من ذاقہ،
उसकी हकीकत को कोई नहीं पहचानता मगर जो उसे चख लेता है, उसके ज़ायके को ले लेता है। फरमाते हैं उन्होंने जवाबन क्या फरमाया, सुम्मा कुल तो अखबिरना अन हकीकतिल मौत, हमने कहा कि उनकी हकीकत से मुतल्लिक हमें बताइए। तो उन्होंने जवाबन फरमाया, इनकाना साबन, अगरचे मौत की हकीकत मुश्किल है, वलाकिन्नहु लहज़तुन यसीरतुन, ये बिल्कुल मुख्तसर लम्हे में है, लहज़ाए यसीरा है, बिल्कुल थोड़े वक्त में है। सुम्मतन कदी, फिर जब वो पूरी हो जाती है, कुल तो फमाकान हाल कबाद हो, फरमाया उसके बाद आपकी कैफियत, आपकी हालत क्या है। फमाकान हाल कबाद हो, आपकी कैफियत और आपकी हालत क्या है। फ़काला हुनाका यानी इंदल्लाह खैरुन कसीरुन, फरमाया हाँ अब मैं अल्लाह की बारगाह में रहता हूं और वहां से खैर कसीर को पाता हूं। अब ये एक ख्वाब की कैफियत थी और ख्वाब की हालत थी, और वहां पर फरमाया कन्नहु युशीरो इला अन्न हालतहु हसनतुन बिफदलिल्लाह ताला, कि ये कैफियत और ये हालत, ये खुशी का आलम, ये किस चीज के नतीजे में है, ये अल्लाह ताला के फैज़ और फजल के नतीजे में है। वन्ना रहमतुल्लाह ताला, और अल्लाह ताला की रहमत के नतीजे में है। जो विसाल के बाद अपना कनेक्शन और ताल्लुक जिनका मजबूत होता है, वो अल्लाह की बारगाह से खैर कसीर को भी पाते हैं, फजल अजीम को भी पाते हैं और रहमत वाफिरा को पाते हैं। लेकिन किस चीज के नतीजे में, जिनका ताल्लुक और रिश्ता नाता अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत हो जाता है। हालांकि मरने के बाद लौटता कोई नहीं है, लेकिन हजरत नजमुद्दीन ईसा अल कुरदी जो मुफ्ती हैं और फकीह हैं मदरसा रवाहिया के, उनसे मुतल्लिक उन्होंने इस रिवायत को जिक्र किया है। और इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने बतौर ख़ास इसको यहाँ जिक्र करके इस बात को वाज़े किया कि जिनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए और मजबूत हो जाए, वो ज़मीन के ऊपर हूँ या ज़मीन के नीचे हूँ, वो अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजल और उसकी तरफ से इनायत के नतीजे में जिंदा भी रहते हैं और अल्लाह के फैज़ और फजल से पाते भी रहते हैं। और यहाँ पर एक बात अर्ज करता चलूँ, जिसे इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बतौर ख़ास इल्म से मुंसलिक करके यहाँ पर जिक्र किया, और इल्म से मुंसलिक करते हुए आपने एक बहुत बड़ी बात जिक्र की जो यहाँ काबिल जिक्र है। फरमाते हैं कि शेखुल अइम्मा वल मुहद्दिसीन ज़ियाउद्दीन अबू इसहाक इब्राहीम बिन ईसा अल मुरादी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनसे मुताल्लिक कि ये उन्होंने जो शर्फ पाया अपने दौर के अंदर, ये मकाम और मर्तबा पाया, उसकी बुनियादी रीज़न क्या थी। फरमाया वकाना ला यखरुजु मिनल मदरसाते, वो हमेशा हमेशा मदरसा के होके रह गए और मदरसा के अंदर उनकी ये कैफियत थी कि वो किसी काम के लिए भी मदरसा से बाहर नहीं आते थे। लाल एजाइन, यहां तक कि ताजियत के लिए भी बाहर नहीं जाते थे। वलाल फुरजतिन, यहां तक कि अपनी फराखी के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने रिज़्क़ की फराखी के लिए वो मदरसा से बाहर नहीं जाते थे। वलाल गैर ज़ालिका, इसके अलावा किसी और मामले के लिए भी मदरसा से बाहर नहीं जाते थे। इल्ला लिसलातिल जुमा, हाँ जब भी जाते नमाज जुमा की अदायगी के लिए वो बाहर तशरीफ़ ले जाते, उसके अलावा वो इदारा में रहते। बल यस्तगरिको औकात फिल इल्म, वो तमाम तर औकात को किसके लिए खर्च करते, फ़कत और फ़कत इल्म के लिए खर्च करते। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया अल्लाह ताला उनकी ज़ात से राज़ी हो कि उन्होंने इस अमल को सर अंजाम दिया। फिर फरमाते हैं समेतो शेखना ज़ियाउद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकूल कतब तो सही अल बुखारी फ़ी सित्त मुजल्लदातिन बेकलमिन वाहिदिन, और ये भी बहुत बड़ी करामत है। उन्होंने, चूँकि आज तो प्रिंटिंग होती है और कुतुब पहले कंपोज की जाती हैं, फिर उनकी प्रिंटिंग की जाती है, प्रेस पे लाया जाता है। वो फरमाते हैं कि हमारे शेख, और ये भी इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र किया, ज़ियाउद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने
وہ فرماتے ہیں کہ کتب تو صحیح البخاری، انہوں نے فرمایا کہ میں نے صحیح بخاری لکھی فی 6 مجلدات، 6 جلدوں کے اندر، بے قلم واحد، ایک ہی قلم کے ساتھ۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكَتَبْتُ بِذَلِكَ الْقَلَمْ اشیاء بعد البخاری، میں نے صحیح بخاری کے علاوہ بھی اسی قلم کے ساتھ کہ یہ کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اور یہ بہت بڑی کرامت ہے ان کی کہ ایک قلم جو کانے کی بنائی جاتی تھی اور اس سے 6 جلدوں میں صحیح بخاری شریف کو انہوں نے رقم کیا، ان کی کتابت کی، اور صحیح بخاری شریف کے بعد فرماتے ہیں بہت ساری دیگر کتابوں کو میں نے اس چیز سے لکھا، اور اس قلم کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی تائید، اپنی نصرت اور اپنی مدد اور اپنا فیض اور اپنا کرم شامل حال فرما دیا، جس کے نتیجے میں ایک قلم کے نتیجے میں کتنی کتابوں کو آپ نے رقم فرما دیا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ جس طرح حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، اور یہ فیض ہوتا ہے قرآن کا، سنت کا، اور قرآن و سنت کا فیض اگر کسی چیز سے بندے کو نصیب ہوتا ہے تو اس کی ایک ریزن ہے، اور وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ ناتا مضبوط کرنا، اللہ رب العزت کی ذات سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ ناتا مضبوط کرنا۔ اس کے نتیجے میں انسان کے وجود میں لطائف پیدا ہوتے ہیں، انسان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا اظہار اور ظہور ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ایک وجود میں سمٹ آتی ہیں۔ وہ علم کا نور ہو، وہ فقہ کا نور ہو، وہ تصوف کا نور ہو، وہ سنت کا نور ہو، وہ قرآن کا نور ہو۔ علامہ روز بہان بقلی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں معروف ہے، آپ کی مشہور زمانہ تصنیف لطیف تفسیر آرائس البیان ہے۔ آپ کسی ادارے سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، باضابطہ کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے، آپ کے پاس لوگ اپنی احادیث مبارک کی تصحیح کے لیے محدثین آتے، آئمہ آتے اور حدیث کی تصحیح کے لیے تشریف لاتے، سند کی، متن کی تصحیح کے لیے تشریف لاتے، اور آپ اگر حدیث پاک کی قرات درست کرتے تو آپ مثبت میں یوں سر ہلاتے، اور اگر قرات درست نہ ہوتی تو آپ منفی میں یوں سر ہلاتے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، آپ کسی ادارے میں نہیں پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا میرا تعلق حضور کی ذات گرامی سے ہے، اور میں نور سے پہچان جاتا ہوں کہ یہ حدیث ہے، اور نور سے پہچان جاتا ہوں یہ قرآن ہے۔ آپ کے پاس ایک محدث آئے، انہوں نے آ کے ایک روایت بیان کی، آپ نے منفی میں سر ہلایا، انہوں نے اس کی ایک سند بیان کی، آپ نے منفی میں سر ہلایا، دوسری سند بیان کی، آپ نے منفی میں سر ہلایا، انہوں نے کئی اسناد بیان کی کہ یہ حدیث پاک ہے، آپ نے منفی میں سر ہلایا۔ جب مسلسل منفی میں سر ہلایا تو وہ محدث تھوڑا سا جذباتی ہو گئے، جذبات میں آ گئے، چونکہ علم بعض اوقات اس کا جو علم کا نور ہوتا ہے اور اس کی جو ایک تسلسل ہوتا ہے جس میں گرمی پائی جاتی ہے، تو بعض مقامات پہ ہم اس چیز کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے اپنی علم اور اپنے سورس کی بنیاد پہ۔ تو اس محدث نے جذبات کی کیفیت میں کہا یہ کیسے حدیث نہیں ہو سکتی جبکہ میں نے اتنی اسناد بیان کی؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا شف، خاموش ہو جائیے، ھذا محمد الرسول اللہ، وہ دیکھیے سامنے حضور تخت پہ جلوہ گر ہیں، وَهُوَ يَقُولُ مَا قُلْتُ ھَذَا، محدث نے دیکھا حضور جلوہ گر تھے اور حضور فرما رہے تھے مَا قُلْتُ ھَذَا، میں نے نہیں کہی، یہ روز بہان بقلی شیرازی سچ کہہ رہے ہیں۔ تو گویا جن کا باطن کا کنیکشن مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے محبوب حقیقی سے، حضور کی ذات اقدس سے جڑ جاتا ہے، ان کے وجود کے اندر یہ نور، نورانیت، تنویر اور روشنی داخل کر دی جاتی ہے۔ وہ آیت کو بھی اس کے نور سے پہچانتے ہیں، حدیث کو بھی اس کے نور سے پہچانتے ہیں، آیت کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پہچانتے ہیں، اور حدیث کو بھی جو حضور کی ذات اقدس سے ان کا تعلق، رشتہ ناتا ہوتا ہے، اس کے نور سے پہچانتے ہیں۔
العلم نور یقذفہ اللہ فی القلب، علم نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں القاء فرما دیتا ہے اور بندہ وہاں سے اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے یہ بستان شریف کا باضابطہ طور پہ اینڈ ہو رہا ہے اور اس کی آخری فصل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور درس مبارک ہوگا جس میں اس کو کنکلوڈ کیا جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ علم کی ابتدا ہو یا علم کی انتہا ہو، اس کا حقیقی ثمر تب نصیب ہوتا ہے جب بندے کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے قوی اور مضبوط ہو اور اس کے سورسز جو ہیں وہ اس کے حقیقی پیرائے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور تعلق کے نتیجے میں نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقی سورسز کو سمجھنے اور اپنا رشتہ ناتا ان سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔